آخر ایسا کیا ہوا کہ 4000 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا شخص کافر ہو کر مر گیا؟ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک شخص رہتا تھا اور اس کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ سارا دن وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا، اور جب بھوک لگتی تو صرف ایک سیب کھاتا، اور جب پیاس لگتی تو صرف ایک گلاس پانی پیتا، باقی سارا دن وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ ایسا نیک شخص پورے بنی اسرائیل میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ شیطان نے جب یہ دیکھا تو شیطان نے اسے گمراہ کرنے کے لیے پلاننگ کی۔ وہ ایک عام انسان کی شکل میں اس کے سامنے آیا اور جہاں وہ عبادت کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب وہ انسان تھا جو اللہ کا بڑا عبادت گزار تھا۔ جب اسے بھوک لگتی تو وہ سیب کھاتا، جب اسے پیاس لگتی تو وہ پانی پی لیتا، لیکن شیطان جو انسان کے روپ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، نہ وہ سیب کھاتا نہ وہ پانی پیتا، اور لگاتار عبادت کرتا رہتا۔ کافی دن گزر گئے۔ عبادت گزار شخص بڑا حیران ہوا، کہتا ہے کہ یہ کیسا عبادت گزار اللہ کا بندہ ہے کہ نہ اسے بھوک لگتی ہے اور نہ اسے پیاس لگتی ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں بھی اس سے وہ طریقہ پوچھوں اور میں بھی اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ مجھے بھی نہ کھانے کا ہوش ہو اور نہ پینے کا، اور ہر وقت میں اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں۔ جب اس کا تجسس بڑھا تو اس نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، مجھے بتاؤ، میں 4000 سال سے یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تمہارے پاس ایسا کون سا طریقہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہو کہ نہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ تمہیں پیاس لگتی ہے؟ شیطان نے کہا کہ میرے پاس طریقہ تو ہے لیکن تم وہ نہیں کر پاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، برائے کرم مجھے بتائیے، میں بھی آپ کی طرح اللہ کا عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن طریقہ بڑا مشکل ہے، کیا تم کر پاؤ گے؟ سوچ لو۔ اس نے کہا ہاں، میں ہر طریقہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے ایک بہت ہی مشکل فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا میں تمہیں 3 آپشن دیتا ہوں، 3 میں سے اگر ایک بھی کر لو گے نا تو تم بھی میری طرح عبادت کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ۔ شیطان نے کہا کہ کسی کا قتل کر دو۔ جب تم کسی کا قتل کرو گے تو تمہارے دل میں ندامت پیدا ہوگی، پھر تم اس خلوص اور جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو گے کہ تمہیں کھانا پینا سب کچھ بھول جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، ایک انسان کا قتل کرنا مطلب پوری انسانیت کا قتل کرنا، یہ میں نہیں کر سکتا، مجھے دوسرا طریقہ بتاؤ۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لو۔ اس نے کہا زنا کرنا مطلب کہ 70 کوڑے کھاؤں؟ مجھ میں تو اتنی برداشت کی طاقت نہیں ہے کہ 70 کوڑے برداشت کر سکوں، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے تیسرا طریقہ بتاؤ۔ شیطان نے کہا پھر تیسرا طریقہ تمہیں کرنا پڑے گا ہر حال میں، اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہیں اس طرح عبادت کی لذت نہیں مل سکے گی۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ شراب پی لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شراب پینا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اب وہ 4000 سال سے اس غار میں عبادت کر رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ شراب کہاں سے ملے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ میں کام کر لوں گا، یہ آسان کام ہے، شراب پیوں گا، پھر مجھے ندامت ہوگی اور ندامت میں آ کر میں اللہ کی جو شکر سے عبادت کروں گا۔ تو مجھے بتاؤ کہ شراب ملے گی کہاں سے؟ شیطان نے کہا کہ ساتھ ہی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک عورت شراب بیچتی ہے، تم اسے کچھ پیسے دینا تو وہ تمہیں شراب دے دے گی۔ اس نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ شیطان نے کہا پیسوں کی فکر تم نہ کرو، پیسے میں تمہیں دیتا ہوں۔ شیطان نے اسے پیسے دیے اور بولا کہ جاؤ، وہاں جاؤ اور شراب لے کے پی لو۔ اب وہ وہاں سے نکلا اور جہاں شراب بک رہی تھی وہاں پہنچ گیا۔ کچھ دیر تک وہ انتظار کرتا رہا کہ سارے لوگ چلے جائیں۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر اس نے کہا کہ مجھے بھی شراب دو۔ اس عورت نے پیسے لیے اور اسے شراب دے دی۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں باہر جا کر شراب پیوں گا تو لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ اتنا نیک بندہ اللہ کا عبادت گزار یہ شراب پی رہا ہے، تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں یہی شراب پی لوں۔ اس نے عورت سے اجازت مانگی، عورت نے اجازت دے دی۔ جب اس نے شراب پی تو اس نے پہلی دفعہ شراب پی تھی تو شراب کے نشے نے اسے اس قدر جکڑ لیا کہ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے وہ جو عورت تھی اسے پکڑا اور اس کے ساتھ زنا کر دیا۔ جب وہ اس سے زنا کر رہا تھا تو فوراً شیطان نے باہر اناؤنسمنٹ کر دی کہ فلاں عابد، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بڑا اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، وہ عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ جب ہر جگہ یہ بات پھیل گئی تو اس عورت کا ہسبینڈ دوڑتا ہوا آیا، اس نے چھڑانے کی کوشش کی۔ جب وہ چھڑانے لگا تو عابد نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب نے اسے پکڑ لیا۔ جب اسے پکڑ لیا تو سب نے فیصلہ کیا کہ اس نے تو قتل بھی کر دیا ہے اور عورت کے ساتھ زنا بھی کیا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو مار مار کے سنسار کر دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اسے کھلے میدان میں باندھ دیا گیا اور لوگوں نے اسے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ جب اسے پتھر مارنے لگے تو شیطان اس کے سامنے آ گیا۔ تو اس نے شیطان سے کہا اے شیطان، تو نے تو مجھے مروا دیا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ گناہ کرو گے اور اس کے بعد عبادت کی لذت محسوس کرو گے، یہ تو مجھے مار مار کے قتل کر دیں گے۔ شیطان نے کہا فکر نہ کرو، میں موجود ہوں، میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس کے ذریعے تم یہاں سے چھوٹ جاؤ گے۔ اس نے کہا اچھا، مجھے فوراً بتاؤ اس سے پہلے کہ یہ لوگ مجھے مار دیں۔ شیطان نے کہا کہ ایک کام کرو کہ تم مجھے اپنا رب مان لو، واحد یہ طریقہ ہے، اگر تم مجھے اپنا رب مان لو گے تو میں تمہیں یہاں سے بچا لوں گا۔ اس نے کہا نہیں،
میں تمہیں اپنا رب نہیں مان سکتا، میں تو ایک اللہ کا ماننے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ فی الحال یہی راستہ ہے، اگر تم مجھے رب مان لو گے تو میں تمہیں چھڑا دوں گا، بعد میں توبہ کر لینا اور اپنی عبادت شروع کر دینا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، جان بچانے کے لیے اس نے فوراً اسے رب مان لیا۔ جیسے ہی اس نے اسے رب مانا، شیطان نے پہلا پتھر خود اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا اور وہ مر گیا۔ تو دوستو دیکھیں کہ 4000 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا انسان اور آخری وقت پر شیطان نے اسے کیسے ورگلا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، مرو تو ایمان کی حالت میں مرنا۔ ساری زندگی چاہے آپ گناہ کرتے رہیں، لیکن اگر آخری وقت پر آپ ایمان کی حالت میں چلے گئے تو جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہیں ان کی سزا پانے کے بعد ایک نہ ایک دن آپ کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے۔ لیکن اگر مرتے وقت آپ کا ایمان چھن گیا تو پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔